کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے اور جو ہمیں نظر نہیں بھی آ رہا، صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ ہر چیز اللہ کے تابع ہے، اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور ہر چیز اللہ کے تابع ہے۔ درخت کا پتا بھی اللہ کے حکم سے گرتا ہے، اللہ چاہے تو موت کے نقشوں میں رکھ کے پرورش کر دے اور اللہ چاہے تو پرورش کے نقشوں میں رکھ کے موت دے دے۔ اللہ چاہیں تو کامیابیوں کے نقشے میں رکھ کے ناکام کر دیں اور اللہ چاہیں تو ناکامی کے نقشوں میں رکھ کے کامیاب کر دیں۔ اللہ چاہیں تو عزت کے نقشوں میں رکھ کے ذلیل کر دیں اور اللہ چاہیں تو ذلت کے نقشوں میں رکھ کے عزت دے دیں۔ اللہ چاہیں جو کر سکتے ہیں تو کر دیں۔ اللہ چاہیں تو مال دولت دے کر تباہ اور برباد کر دیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے نمرود کے ساتھ کر کے دکھلایا، اور اللہ چاہیں تو سونے چاندی کے بنگلات دے کے تباہ اور برباد کر دیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے شداد کے ساتھ کر کے دکھلایا۔ اللہ چاہیں تو عہدے دے کر برباد کر دیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ساتھ کر کے بتلایا۔ اللہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، ہر چیز اللہ کے تابع ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا تعلق صرف اور صرف اللہ کی رضا کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ راضی ہیں تو انسان کامیاب ہے، اور اگر اللہ ناراض ہیں تو دنیا کی کوئی شکل میں ہو، کس حال میں ہو، کس جگہ پر ہو، کس حالات میں ہو، غربت میں ہو، فاقوں میں ہو اور جس بھی تکلیف میں ہو، اگر اللہ اس سے راضی ہیں تو وہ کامیاب ہے، اور اگر اللہ ناراض ہیں تو وہ ناکام ہے۔ کامیابی صرف اور صرف اللہ کے رضا میں ہے۔ یہاں کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں، یہاں کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں، یہاں کی پریشانی کوئی پریشانی نہیں، یہاں کی وزارت کوئی وزارت نہیں، یہاں کے عہدے کوئی عہدے نہیں۔ یہاں انسان کو کسی بھی حال میں ہے، موت آئے گی وہ حال ختم، بھوک ہے موت آئے گی، بھوک کا مسئلہ ختم، اور کپڑے نہیں ہیں پہننے کو، پتے لگا کے جی لے اپنی زندگی، موت آئے گی پہننے کا مسئلہ ختم۔ میرے محترم دوستو، عزیز و بزرگوں، اصل جو مسئلہ ہے، اصل جو ضرورت ہے، اصل جو انسان کی زندگی کا مقصد ہے، وہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ بے شک معاش انسان کی ضرورت ہے، لیکن معاش مقصد زندگی نہیں ہوا کرتا۔ معاش انسان کا ضرورت ہوا کرتی ہے، اور ضرورت تو وقتی ہوتی ہے، اور یہ وقت کے ساتھ بدل دی جاتی ہے۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز اور سب سے بنیادی ضرورت ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق لائیں اور اپنے آپ کو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگیں، اس لیے کہ موت ایک دن متعین ہے، موت ایک دن متعین ہے۔ ہر انسان کو مرنا ہے، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو موت سے بچا ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جو موت سے بچا ہو۔ ہر انسان کو موت آنی ہے، اور عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، اور موت کی تیاری کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز اور سب سے بنیادی ضرورت وہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق لانا ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق لے آئے تو ہم جس شکل میں ہوں گے، جس عہدے پہ ہوں گے، جس غربت میں ہوں گے، چاہے بنگلوں میں ہوں گے، چاہے تنگ درستی میں ہوں گے، چاہے بہت سارے مال میں ہوں گے، ہر جگہ بھی ہوں گے، اگر ہماری زندگی اللہ کے مطابق ہوگی اور اگر ہماری زندگی اللہ کے حکم کے تابع ہوگی تو میرے محترم ہم ہمیشہ کامیاب ہوں گے، اور اگر ہم اللہ کے حکم کو توڑ کر اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم ناکام ہوں گے، اور ہم ناکام ہوں گے۔ کامیابی اور ناکامی صرف اور صرف اللہ کی رضا میں ہے۔ کامیابی اور ناکامی صرف اور صرف اللہ کی رضا میں ہے۔ یہاں کی عہدے، یہاں کی ڈگریاں اور یہاں کی سرمایہ داریاں اور یہاں کی تجارتیں، یہ سب وقتی ہیں، وقت کے ساتھ چھوٹ جائیں گی۔ یہاں کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں، یہاں کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں، یہاں کی پریشانی کوئی پریشانی نہیں، یہاں کی عزت کوئی عزت نہیں۔ یہاں انسان کو موت آنا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز، سب سے بنیادی ضرورت اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق لانا، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرنا، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے اعمال میں لگنا، یہی انسان کی ضرورت ہے، اور اسی لیے انسان کو اللہ نے بنایا ہے، اور ہر انسان کو مرنا ہے اور موت آنی ہے۔ موت ایک دن متعین ہے، چاہے جو بھی انسان ہو اسے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے۔
اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لگانا ہے، اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرنا ہے، اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرنا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے، اپنے اللہ کو منانا ہے، اس لیے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے، اور موت کے بعد ہمیں اللہ کو راضی کر کر جنت میں جانے والا بننا ہے۔ اور اگر ہم نے اپنی زندگی کو اللہ کی ناراضگی والی زندگی میں گزارا ہے تو ہمارے لیے بہت بہت تکلیفیں، اس لیے کہ یہاں تو انسان راحت میں اور جس حال میں ہو تو گزار دے گا، لیکن موت کے بعد کا مسئلہ حاصل ہے، موت کے بعد کی تکلیفیں حاصل ہیں، موت کے بعد کی پریشانیاں حاصل ہیں، اس لیے ہمیں اپنے موت کے بعد کی تیاری کرنا ہے، اور یہاں کی مال، دولت اور ایسے منصب، ان سب کو ٹھکراتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے والے عمل میں لگنا ہے، سب کو ناکارہ یقین کرتے ہوئے محض اللہ کی ذات عالی سے سب کچھ کے ہونے کی دعوت دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یقین کے سیکھنے کا یہ راستہ بتلایا اور یہ بنیاد قائم کری کہ ہر چیز کو ناکارہ یقین کیا کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جب آئے ہیں اپنے ساتھ پہاڑوں کے اور اپنے ساتھ پانی کے فرشتوں کو لے کر اس آگ کو بجھانے کے لیے، جس آگ میں نمرود انہیں ڈال رہے تھے، اور جو آگ جس کو بہت دنوں تک آگ کو بنایا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے، تو اس نے کہا، تو نمرود جب ان کو اس آگ میں ڈال رہے تھے تو انہوں نے کسی بھی شکل کو، کسی بھی چیز کو انہوں نے بیچ میں حائل ہونے نہ دیا، انہوں نے ہر شکل کو انکار کرتے ہوئے محض اللہ کی ذات عالی سے، محض اللہ کے ذات عالی سے تعلق بناتے ہوئے کہ ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، اگر اللہ ہمیں جلانا چاہتے ہیں تو ہم جلنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم تو اللہ کے لیے مر مٹنے کو بھی تیار ہیں، یہ ایمان بنایا تھا۔ اور یہ ایمان سیکھنے کی دعوت دے گا کہ کوئی شکل ہو، کسی بھی شکل کے آگے جھکنا نہیں، اور آگ ہو، کوئی بھی شکل، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی ہے، ان سب سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات تو تنہ تنہا اللہ کی ہے، کرنے والی ذات تو تنہ تنہا اللہ کی ہے، اس بات کی دعوت دے گئے، اور وہ آگ میں ڈالے گئے، اور وہ آگ میں انہوں نے جلنا برداشت کیا، اور جب وہ آگ میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ، اللہ تعالیٰ آگ کو بجھانے کے لیے کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی بھی شکل کے محتاج نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ چاہے اس کو بجھانے کے لیے، آگ کو بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کی انتظام کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہوا چلا سکتے تھے اور پانی برسا سکتے تھے کہ وہ آگ بجھ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی سبب کا استعمال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے آگ کو براہ راست حکم دے دیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بنائے ہوئے سبب کے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، اس لیے سب سے بنیادی چیز اور سب سے بنیادی ضرورت وہ ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے کہ آگ میں جلانے کی طاقت نہیں ہے، طاقت اللہ کی قدرت میں ہے، اور پانی میں ڈبونے کی طاقت نہیں ہے، طاقت اللہ کی قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بحر کلثم سے پار کر کے بتلایا، اسی پانی میں فرعون کو غرق کر کے بتلایا کہ کسی چیز میں طاقت نہیں ہے، پانی میں طاقت نہیں ہے، آگ میں طاقت نہیں ہے، طاقت تو اللہ کی قدرت میں ہے۔ ہم تو ایمان کو سیکھتے نہیں ہیں، ہم صرف اور صرف دنیا کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم نے دنیا کو اللہ تعالیٰ دنیا بنا کے فارغ نہیں ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنا لی اور اب فارغ ہو گئے، اب دنیا کی ان چیزوں کو استعمال کرو جیسا اس کی شکلیں ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا بنا کے فارغ نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی بنائے ہوئے سبب کے محتاج نہیں ہے، یہ سبب تو اللہ نے بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بنائے ہوئے سبب کے محتاج نہیں ہیں۔
ہر چیز اللہ کے تابع ہے، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے کہ ہر چیز میں سب سے پہلے اللہ کا حکم دیکھیں اور اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور اللہ ہم سے کیا مانگتے ہیں، اس چیز کی محنت کرنا ہے، اس چیز کی مشق کرنا ہے، اس چیز کی دعوت دینا ہے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں ضرور بے ضرور کامیاب کریں گے سب ساتھی۔ سبحان اللہ۔